اسلام کو اس سے الگ ہٹا کر باقی جتنے ریلیجنس ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے اس معنی میں انکمپلیٹ ہیں کیونکہ وہ انسان کی اجتماعی زندگی میں کوئی تعلیمات نہیں دیتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی نظام اور سسٹمز ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں کیونکہ وہ صرف اجتماعی زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ میں انکمپلیٹ نظر آتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ایک کامل دین ہے کیونکہ یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ جماعت کے ذمہ داران، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جس ٹاپک پہ آج اپنی بات رکھنی ہے وہ ہے اسلام، دین یا مذہب۔ جب دین یا مذہب کا سوال آتا ہے پبلک میں، یہ پوچھا جاتا ہے مسلمانوں سے بھی آپ کا مذہب کیا ہے، تو اسلام ہی بتاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ آپ کا دھرم کیا ہے، تب بھی اسلام ہی بتاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا دین کیا ہے، تب بھی اسلام ہی بتاتے ہیں۔ تو ان لفظ کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم مذہب دیکھیں عام معنوں میں جو میں ابھی بتا رہا تھا، تو اس میں یہی سمجھا جاتا ہے مذہب کا مطلب ہے عقیدہ، دین، دھرم، یہی اس کا مطلب عام پبلک سمجھتی ہے اور وہی سماج میں رائج ہے۔ اسی کو جب انگلش میں لے جاتے ہیں تو ریلیجن بن جاتا ہے۔ ریلیجن کا مطلب ڈوگما، ویلیوز، فیتھ، بلیف، اس طرح کے اس کے معنی نکل کر آتے ہیں۔ لیکن ڈکشنری میں جب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں تو مذہب کا مطلب ہوتا ہے چلنے کی جگہ، راستہ، روش، گزرگاہ۔ تو یہ مذہب کے معنی نکل کر آتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مذہب جو لفظ ہے یہ قرآن میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں کسی آیت میں کہا ہو کہ یہ تمہارا مذہب ہے، یہ پسندیدہ مذہب ہے، اس پہ تم عمل کرو۔ مذہب ورڈ ہی قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں ہم دین کی۔ دین کو کس معنوں میں استعمال کیا ہے قرآن میں؟ سورۃ فاتحہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہاں پر لفظ دین کو بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں ہے ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ قرآن کی یہ اس آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے بیچ سے۔ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا۔ تو یہاں پر لفظ دین کا معنی قانون استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13 میں ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح دین کے اور اس طرح کے کئی اور معنی ہیں قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بدلے کا دن، قانون، دین یعنی کوئی ایک نظام، ان معنوں میں قرآن لفظ دین کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظام ہوگا جس کے تحت ایک قانون بنایا جائے گا اور اس قانون کی اطاعت ہوگی، اور اطاعت اس لیے اس کی جائے گی کیونکہ اس کے بدلے اس کا بدلہ ملے گا۔ دین ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن میں، ان کو سامنے رکھ کر ہم ایک ڈیفینیشن بنانے کی کوشش کریں، وہ آگے ہے انشاءاللہ۔ تو ایک نظام ہوگا، اس نظام کے تحت ایک قانون بنے گا، اس قانون کی اطاعت کی جائے گی، اور اطاعت اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کو ایک اور مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے سسٹم آف ٹریفک سگنل، ٹریفک جو رول ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھیں ایک رول بنا ہوا ہے کہ لال بتی جب جلے گی اس ٹائم پہ ساری گاڑیاں رکیں گی، اور جب گرین بتی جلے گی تو اس ٹائم پہ گرین سگنل ہوگا تو اس ٹائم پہ ساری گاڑیاں چل دیں گی۔ تو ایک قانون ہے، وہ ایک قانون کو جو سسٹم چلا رہا ہے وہ ٹریفک کا سسٹم ہے، ٹریفک رولز ہے، اور وہ سارے رولز پبلک کو فالو کرنے ہیں، تو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جو اس کی اطاعت جس طرح کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو قرآن میں جن دین کا جو مطلب نکل کے آتا ہے وہ ہے راستہ، نظام، اطاعت، جزا و سزا، قانون۔ ان معنوں میں قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کو لے کر جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کی ایک ڈیفینیشن اور تعریف جو بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس کے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو یہ اس ہستی کا دین کہلائے گا۔ دین اللہ کی ڈیفینیشن نہیں ہے بلکہ سسٹم، نظام یا دین کی ڈیفینیشن ہے۔ جب کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس کے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو یہ اس ہستی کا دین کہلائے گا، نظام کہلائے گا۔ اگر ہم ماضی بعید میں نہ جاتے ہوئے ماضی قریب میں ہی دیکھیں تو 2-3 نظام یا 2-3 سسٹمز کی میں بارے میں بتاؤں۔ ڈیموکریسی کو بعد میں ہم ذکر کریں گے، اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دین الملک، بادشاہت، اور اسی میں ہم ڈکٹیٹرشپ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ڈکٹیٹرشپ میں ایک آدمی، سخت قانون ہوتے ہیں، بادشاہت جو ابھی عرب کنٹریز میں کچھ حد تک موجود ہے۔
उसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि जब किसी एक शख्स को कानून साज मानकर उसके बनाए हुए निज़ाम की उसके बदले की तवक्को में इताअत की जाए तो ये दीनुल मलिक या डिक्टेटरशिप कहलाएगा। आज के ज़माने में डेमोक्रेसी है, दीनुल जमहूर है, जमहूरियत का निज़ाम है। उसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को कानून साज मानकर, हम जिन लोगों को वोटिंग के ज़रिए से मुंतखब करते हैं, उन नुमाइंदों को कानून साज मान लेते हैं, हम उनको कानून साज मानकर उनके बनाए हुए निज़ाम, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उन्होंने जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, उनके बनाए हुए निज़ाम की उसके बदले की तवक्को में इताअत की जाए तो ये दीनुल जमहूर यानी डेमोक्रेसी कहलाएगा। इसी डेफिनेशन के तहत अगर हम दीनुल्लाह, अल्लाह के दीन को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो वो ये होगा, जब अल्लाह को कानून साज मानकर उसके बनाए हुए निज़ाम की उसके बदले की तवक्को में इताअत की जाए तो ये दीनुल्लाह कहलाएगा। इन डेफिनेशंस को सामने रखते हुए हम ये बात समझ सकते हैं कि हम किस निज़ाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, अपनी इनफ़रादी ज़िंदगी में हो या हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में हो। हम अल्लाह को कानून साज मानकर उसके निज़ाम की उसके बदले की तवक्को में उसकी इताअत कर रहे हैं, या दीनुल जमहूर की कर रहे हैं, या फिर किसी एक बादशाह की या फिर किसी एक इंसान की हम इताअत कर रहे हैं। इन डेफिनेशंस को सामने रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो है इनफ़रादी ज़िंदगी और दूसरी है इज्तिमाई ज़िंदगी। इनफ़रादी ज़िंदगी में उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अक़ीदा, इबादात और रसूमात। और इज्तिमाई ज़िंदगी को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, माशरती निज़ाम, माशी निज़ाम और सियासी निज़ाम। अक़ीदे के बारे में बात की जाए तो हर इंसान का इनफ़रादी ज़िंदगी यानी पर्सनल लाइफ गुजारने के लिए किसी न किसी फ़ेथ या डोगमा या अक़ीदे की ज़रूरत होती है, और हर इंसान का ये होता है। और जो इन चीज़ों में नहीं मानता है, जिसे एथिस्ट कहते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ अक़ीदा होता है, और उसका कहना ये होता है कि द नेचर इज़ परफेक्ट, कि ये दुनिया, ये कायनात है, ये अपने आप चल रही है, ये उसका अक़ीदा होता है। मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसी को खालिक, मालिक और राज़िक समझते हैं, और वही पालनहार है। क्रिश्चियंस, उनका मामला ये है, ईसाइयों का मामला ये है कि वो तस्लीस में मानते हैं, 3 खुदाओं की पूजा करते हैं, 3 खुदाओं की इताअत करते हैं। और वहीं पर हिंदू, वो करोड़ों खुदाओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कभी इसके दर कभी उसके दर। तो जिस तरह इंसान का अक़ीदा होगा, उसी के हिसाब से उनकी इबादत होंगी। मुसलमान मस्जिद जाता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, नमाज़ें अदा करता है। क्रिश्चियन अपने चर्च जाता है, वहाँ जाकर वो मूर्ति के सामने अपना सर झुकाए या फिर उनका जो भी पूजा पाठ करने का तरीका है वो करता है। और हिंदू मंदिर जाकर अपना मूर्ति के सामने सर झुकाता है। और एथिस्ट, उनका खुदा पैसा हो जाता है, वो उसी को पूजते हैं, उसी के लिए भाग दौड़ करते हैं, उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। तो जिस तरह इनकी इबादत होंगी, इंसानों की इबादत होंगी, उसी तरीके से उनकी रसूमात जन्म लेती हैं। हम देखते हैं कि बर्थ के टाइम से ही जब बच्चा पैदा होता है, मुसलमान के यहाँ जो रस्म है वो ये है कि बच्चे के कान में अज़ान पढ़ी जाती है। क्रिश्चियंस के अंदर बपतिज़्म यानी बपतिस्मा, एक होली वाटर उनके यहाँ होता है, उसको बच्चे के सर पे डाल के उनका बपतिस्मा किया जाता है। हिंदुओं के यहाँ जताकर्मा या फिर नामकरण होता है, तो बच्चे की पैदाइश के टाइम पे भी रसूमात अक्सर मज़ाहिब में पाई जाती हैं। उसी तरह शादियों को हम देख सकते हैं, मुसलमानों के यहाँ, हमारे यहाँ निकाह होता है, क्रिश्चियंस के यहाँ पादरी के सामने, उसे रोस बोलते हैं, कि कुछ हल्फ उठाते हैं, दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, और हिंदुओं के यहाँ 7 फेरे लिए जाते हैं। उसी तरह इंतकाल के टाइम पे जब इंसान की डेथ हो जाती है, मुसलमान अपने मुर्दे को दफन कर देते हैं, और क्रिश्चियंस ताबूत में डालकर उन्हें गाड़ देते हैं, ब्यूरल कर देते हैं, और हिंदू दाग देकर यानी उसे आग के हवाले कर कर उनकी राख को समंदर में या फिर किसी नदी में बहा देते हैं। तो ये इंसानी ज़िंदगी के जो इनफरादी ज़िंदगी है इंसानों की, उसमें इन मज़ाहिब का ये अपना अपना किरदार है। इस्लाम को इससे अलग हटाकर बाकी जितने रिलीजन्स हैं दुनिया में, वो सारे के सारे इस माने में इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि वो इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी में कोई तालीमात नहीं देते हैं। इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी में अब वो जो चाहें, जैसे चाहें, अपने हिसाब से गुजारें। तो जब ये इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी खाली होती है इस चीज़ से, तो शैतान या फिर जो शैतान के चेले हैं, वो इस तरह के कानून, निज़ाम, सिस्टम्स या फिर ज़रूरत के तहत इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं कि वो अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारें। जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि
ایک معاشرتی نظام ہوگا، ایک معاشی نظام ہے، ایک سیاسی نظام ہے۔ معاشرتی نظام کیا ہے؟ A social system is a structured network of relationship between people, group and institutions that form a coherent whole۔ یعنی اگر ہم آسان زبان میں سمجھے وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں، پھر ایک خاندان وجود میں آتا ہے، پھر کچھ خاندان وجود میں آتا ہے، پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، اچھائی برائی صحیح غلط ان ساری چیزوں پر جو ڈسکشن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جس چیز کے اندر آئیں گی وہ معاشرتی نظام کے اندر آئیں گی۔ اگر ہم بات کریں معاشی نظام کی، معاشی نظام کیا ہے؟ An economic system is a method for organizing and distributing resources, goods and services within a country or a society۔ جو نیچرل ریسورسز ہوں یا پھر اشیاء ہوں یا پھر سروسز ہوں، انہیں کس طرح سے عوام میں تقسیم کیا جائے، ان سے کون مستفید ہوں گے کون مستفید نہیں ہوں گے، اس چیز کی بحث، یا پھر لین دین، نوکری، بزنس، آمدنی، قیمتیں طے کرنا، مارکیٹ کس طرح ہوگا، کون سی چیز جائز ہوگی کون سی چیز ناجائز ہوگی، کس چیز کا پروڈکشن زیادہ ہوگا کس چیز کا کم ہوگا، ان ساری چیزوں کا تعلق معاشی نظام سے ہے۔ تیسری چیز ہے سیاسی نظام۔ سیاسی نظام میں یہ ہے کہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، خود قانون بناتا تھا، خود ہی اس پہ عمل کرتا تھا، لیکن جب ضرورتیں غاروں سے انسان کو باہر کھینچ لائی تو قبائلی نظام، قبیلوں کا نظام وجود میں آیا، تو انسانوں نے اپنے سردار چننے شروع کیے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آج جس چیز پر ہم پہنچ چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ اختیارات کی بحث وجود میں آئی کہ کس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کون سردار بنے گا۔ تو سیاسی نظام میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ان کے جو اصل آج کے ٹائم پہ جو دین ہے یا سسٹمز ہیں جو نظام ہیں ان کے بارے میں آگے بات ہوگی، لیکن ابھی چھوٹی سی چیز ہم یہاں پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مذہب زندگی کے انفرادی گوشوں پر تعلیمات دیتے ہیں، اور دین اور جو یہ نظام ہیں وہ اجتماعی گوشوں پر توجہ دیتا ہے، اور جو دین اللہ ہے یہ دونوں گوشوں میں ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں میں ہمیں تعلیمات دیتا ہے، اسی لیے اس کو مکمل یعنی کامل دین کہا جاتا ہے، نہ کہ صرف دین اور نہ کہ صرف مذہب۔ تو معاشرتی نظام میں آج کے ٹائم پہ سیکولرزم کا غلبہ ہے، بہت پہلے سے ہی یہ چلا رہا ہے۔ اگر اس کی عام معنی میں استعمال ہم دیکھیں، جو اس کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے، جو اس کا معنی ہے، the belief that religion should not play a role in government, education or other public part of the society، کہ جتنے بھی ریلیجن ہے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا حکومت میں، ایجوکیشن سسٹم میں، اور دوسرے جو پبلک پارٹس ہوں گے اس میں کسی مذاہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ چیز پلورلسٹک سوسائٹی یعنی جو تکثیری سماج ہے اس کے لیے تو بہت صحت مند لگ رہی ہے، اس کے اوپر کبھی اور بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی جو سیکولرزم کا اصل معاملہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج پوری دنیا میں جو کنٹریز ہیں، اکثر کنٹریز میں سیکولرزم کا غلبہ ہے۔ آپ کی انفرادی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس انفرادی زندگی کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی رہنمائی ہی نہیں ہے۔ آپ جیسا چاہیں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ ایک خدا کی پوجا کریں یا پھر کروڑوں خداؤں کو مانیں، آپ ایک شادی کریں یا جتنی چاہیں شادی کریں، آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہیں کسی کے ساتھ نہ رہنا چاہیں، تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایبسلیوٹ فریڈم اس کے اندر انسان کو دی جا رہی ہے۔ اٹس آور لائف، اٹس آور چوائس، سنو سب کی کرو من کی۔ اسی چیز کو سیکولرزم کو جب انسانوں کے پاس یہ جاتی ہے تو انسان اس طرح بے قابو ہو جاتا ہے کہ آج کے ٹائم پہ 2024 کا ہم ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، امریکہ میں ڈائیورس ریٹ 40 سے 50% ہو چکا ہے، اور ان فیوچر بتایا جا رہا ہے کہ 2030 تک خواتین کی حالت یہ ہو جائے گی، ابھی تو کم سے کم شادی ہو رہی ہے، اب شادی کرنے کا رجحان ہی ایک دم کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لیو ان ریلیشن شپ، ون نائٹ سٹینڈ، اس طرح کی خرافات ہیں کہ انسان کو شادی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک رات کے لیے بھی کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے اور پھر صبح اٹھ کے کہیں اور جا سکتا ہے۔ تو اس سیکولرزم نے اس طرح کی فریڈم انسان کے اندر دی، انسان کو پیدا کر دی۔ تو انفرادی زندگی میں تو اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے انسان، لیکن اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔ انسانوں کی رائے سے ہی سوسائٹی کے معاملے طے ہوں گے، انسان طے کریں گے، 51% لوگ جس سائڈ ہو جائیں وہ چیز حلال ہو جائے گی، اور 49% کم ہو گئے وہ چیز ویسی کی ویسی رہ جائے گی۔ تو اگر ہم اس معنی میں کہیں کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک کھلی بغاوت ہو گئی کہ انسان اپنے لیے طے کریں کہ ہمارے لیے کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے۔ اس کی مثال ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔
सेकुलरिज्म के बारे में डॉक्टर मोहम्मद रफ़त रहमतुल्लाह अलैह, जमात के जो शूरा के रुकन रहे हैं, ज़िंदगी नौ के एडिटर रहे हैं, वो कहते हैं कि इन प्रिंसिपल ए नेशन स्टेट does not subscribe to an ideology. It is simple a democratic nation state where every citizen has a right to fill the colors of ideology of his choice. उसूली तौर पर एक कौमी रियासत किसी नज़रिए की रुकनीत नहीं रखती। ये महज एक जमहूरी कौमी रियासत है जहां हर शहरी को अपने पसंद का रंग भरने का हक हासिल है। बट practically due to historical reason it happens that every state has its ideology moorings despite its recognized or not, and this ideological tilt is visible in that state's constitution, education system, government media, policies, समनीज, स्लोगन्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अमली तौर पर तारीखी वजूहात के बिना पर ऐसा होता है कि हर रियासत की अपनी नज़रियाती झुकाव होता है, चाहे वो रिकग्नाइज हो या ना हो, और ये नज़रियाती झुकाव उस रियासत के आइन, तालीमी निज़ाम, सरकारी मीडिया, पॉलिसियों, तकरीबात, नारों और हर चीज़ में नज़र आता है। स्टेट मशीनरी ट्राइज टू कलर ऑल इट्स सिटीजन्स विद this ideological paint, and those citizens who disagree with that ideology though enjoy in principle all citizenship rights, but practically the noose is tightened around them. This is not only because of some biasness, this is natural consequence of the existence of the ideological moorings in state that it tries to eradicate all those ideologies which are against our favorite ideology. तो जो शहरी इस नज़रिए के इख्तिलाफ करते हैं वो अगरचे उसूली तौर पर शहरियत के तमाम हुकूक से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनके गिर्द एक घेरा खींच दिया जाता है। ये सिर्फ कुछ तासुब की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये रियासत में नज़रियाती झुकाव के वजूद का फ़ितरी नतीजा है कि वो इन तमाम नज़रियात को मिटाने की कोशिश करती है जो उसकी अपनी पसंदीदा नज़रिए के ख़िलाफ़ हो। सेकुलरिज्म के बारे में डॉक्टर रफ़त साहब का ये नुक्ता नज़र है। इसका रिजल्ट हमें इंडिया की सेकुलरिज्म में देखने को मिलता है। भारत माता की जय, सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम, राम राज्य की बात करना ओपनली और स्टेट फंक्शंस में हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करना। तो सेकुलरिज्म की एक तरफ तो हालत यह है कि मुकम्मल इंसान को आज़ाद छोड़ दिया है, लेकिन जब स्टेट में उसको देखा जा रहा है तो उसकी हालत ये भी है। अब इंसान के माशी निज़ाम को हम देखें। माशी निज़ाम में कम्युनिज़म था जिसका डंका एक दौर में बहुत बज रहा था। चाइना में कुछ हद तक अभी भी कुछ उसकी रमक नज़र आती है। उसमें किसी इंसान को कोई प्रॉपर्टी रखने का हक हासिल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सारी चीज़ें रहेंगी, कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन फॉर बेसिक नीड्स, जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन नहीं होगा। और इसके बानी थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों मुत्तहिद हो जाओ, क्योंकि उनको ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था। उन्होंने सिर्फ पैसे को ही सामने रखते हुए इस तरह के निज़ाम को बनाया कि अब ये ओनरशिप किसी की नहीं होगी, बल्कि सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही ये सारी चीज़ें डील होंगी। दूसरा माशी निज़ाम है वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की बात करी जाए तो उसमें टोटल प्राइवेट ओनरशिप है, इंसान को टोटल प्राइवेट ओनरशिप का हक हासिल है। मार्केट फोर्सेस हैं, क्लास डिस्टिंक्शंस इसके अंदर पाई जाती है। प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए होगा, वो चीज़ मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए मुज़िर हो या फिर मुफीद हो, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, और इसके बानी थे एडम स्मिथ। कैपिटलिज्म पे ही अगर कुछ और बात करी जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो है एब्सोल्यूट ओनरशिप। जिस तरह अभी मैंने पहले बताया कि मैं चाहूँ जैसे कमाऊँ, चाहूँ जैसे खर्च करूँ। फिजूल खर्चियाँ फिर जन्म लेती हैं और चंद लोगों का खाना हज़ारों रुपए का बिल कटता है। फिर शादियों में हम देखते हैं किस तरह फिजूल खर्चियाँ होती हैं। तो जब फिजूल खर्चियाँ और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो गरीब इन सारी चीज़ों को हसरत भरी निगाहों से देखता है और उसके दिल में नफ़रत पैदा होती है। फिर दौलत के लिए एक जंग छिड़ जाती है। इंसान हराम हलाल, अच्छाई बुराई, इन सारी चीज़ों को छोड़कर हर हाल में पैसा कमाने की कोशिश करता है। और जब कैपिटलिस्ट लोग हुकूमतों में शामिल हो जाते हैं या फिर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं तो इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं कि दौलत चंद हाथों में सिमट कर रह जाती है। गरीब गरीब तर होता चला जाता है, अमीर अमीर तर होता चला जाता है। इस कैपिटलिज्म को सहारा देने वाले दो चीज़ें हैं, एक तो बैंकिंग, दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज। बैंकिंग के हाल भी आप समझ सकते हैं कि गरीब को अगर ज़रूरत है पैसे की, उसको अगर लोन भी दिया जा रहा है वो मुश्किल 20 से 30 लाख रुपए का लोन ले सकता है। लेकिन एक कैपिटलिस्ट आदमी और उस पैसे को पूरा कर लेकर भाग सकता है, उसको हज़ारों करोड़ों रुपए का लोन दिया जाता है।
یہ کیپٹلزم کی حالت ہے۔ اب سیاسی نظام کی بات کریں، سیاسی نظام میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں۔ ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ ویئر دا پیپل ہیو دا پاور چوز دیئر لیڈرز اینڈ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل۔ ڈیموکریسی ایک ایسی فارم آف گورنمنٹ کا نام ہے جس میں لوگوں کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی لیڈر چنیں اور انہیں اپنا ذمہ دار بنائیں۔ 19ویں صدی کے پریزیڈنٹ، US کے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے ایک نعرہ دیا، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ ایک ایسی حکومت جو انسانوں کی حکومت ہوگی، انسانوں کے دوارا بنائی گئی ہوگی اور انسانوں کے لیے ہوگی، یعنی انسان خود حاکم ہوگا، وہ اپنے لیے قانون بنائے گا اور اسی پہ وہ خود عمل کرے گا۔ اس کی مثال ایک اور ہم دیکھ سکتے ہیں، USA میں 1935 میں شراب کو ایلیگل قرار دیا تھا، پھر ووٹنگ ہوئی، 8 سال بعد حالت یہ ہو گئی، ووٹنگ ہوئی، پھر سے اس کو لیگل کر دیا گیا۔ یعنی انسان خود ہی طے کریں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، یہ اس کو لیگل رہنا یا ایلیگل کرنا ہے۔ اس کا ایک ثبوت اور بہت سارے ثبوت ہمارے اس ڈیموکریٹک کنٹری میں بھی ملتے ہیں۔ بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کی جائیداد اٹھا کے ان کے نام کر دی جاتی ہے تاکہ صرف لوگوں کے سینٹیمنٹ ہرٹ نہ ہوں۔ تو یہ ڈیموکریسی یا پھر سیاسی جو نظام ہے ڈیموکریسی کی حالت ہے، اور اس طرح سیاسی نظام چل رہے ہیں۔ تو ان نظاموں کی بات کری جائے، ان سسٹمز کی بات کری جائے، تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے جس کو ہم دین اللہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ انسان کی اجتماعی زندگی میں سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پر رہنمائی کرتا ہے، انفرادی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے؟ یہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اللہ کی بات کرتے ہیں ہم، انفرادی زندگی میں انسان کو عقیدہ، جس طرح وہ 3 پوائنٹس میں نے پہلے بتائے، عقیدہ، عبادات، رسومات۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں عقیدہ ہے انسان کے لیے، یعنی ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور بدلے کے دن پر، اور اس حدیث میں جس کا ذکر ہے کہ اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا۔ یہ عقیدہ مسلمان کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات، جیسے ہمارے عقیدے اسی طرح کے عبادات۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، انہوں نے جو تعلیمات دی کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، یعنی نماز ادا کرنی ہے مسجد میں جا کر، روزے رکھنے ہیں، حج کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور تمام وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں اور جو بڑا مفہوم میں لیا جاتا ہے کہ وہ بھی عبادت ہیں، اس کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کی پھر ہماری رسومات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر مرنے تک کے لیے انفرادی زندگی میں ہر چیز کے لیے انسان کو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس ٹائم پہ کیا ہوگا، بچہ جب بڑا ہو رہا ہے اس کی تربیت کس طرح ہوگی، جب اور بڑا ہو رہا ہے، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کی جائے، بچہ اور بڑا ہو جائے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے ماں باپ تک اف تک نہ کہو۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین کے بعد میں اس کے جو ملنے والے اس کے اعزاء اور اقربا ہیں، ان سے بھی تعلق نہیں توڑنا ہے۔ تو اس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں دین اسلام کا عمل دخل ہے کہ انسان کو پیدا ہونے سے مرنے تک اور اس کے بعد تک اس کے رشتہ داروں کے معاملہ رکھنا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کی رہنمائی دین اللہ کے دین میں ہے۔ انفرادی طور پر تو اس کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، لیکن کیا دین اللہ کا دین اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ معاشرتی نظام میں جس طرح ہم نے پہلے بات سنی کہ سیکولرزم انفرادی زندگی کے لیے کوئی تعلیمات نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے اس میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ انسانوں کا معاشرہ کس طرح ہوگا کہ سب انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف عزت والا وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ مال، لباس، رنگ، جگہ، ان ساری چیزوں کی وجہ سے کسی کو کوئی اسٹیٹس حاصل نہیں ہے۔ ایبسلیوٹ فریڈم سیکولرزم میں ہے، لیکن فریڈم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک گھوڑے کو ایک رسی سے ایک کھونٹے میں باندھ دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی رسی ہے وہ گھوڑا وہاں تک گھاس چر سکتا ہے، اس کے چاروں طرف چکر لگا سکتا ہے، اس سے باہر وہ کہیں منہ نہیں مار سکتا۔
اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، جو خطبہ دیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس میں صاف بتایا گیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور عزت والا وہی ہے، بڑے اسٹیٹس والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو دین اسلام معاشرتی نظام میں لمیٹڈ فریڈم، ایبسلیوٹ ایکویلٹی دیتا ہے۔ معاشی نظام میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ کمیونزم میں لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ اونرشپ، اور کیپٹلزم میں ایبسلیوٹ اونرشپ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ ایک امانتاً ہے۔ الذین اذا اصابتکم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، تو وہ اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ کی طرف لوٹ گئی۔ تو یہ انسان کا نظریہ اللہ تعالیٰ کا دین بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو جو بھی رزق اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے کہ وہ اس کی اپنی کمائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ امانت ہے اس کے پاس، اسے اس کے جواب دینا ہوگا۔ تو انسان ایک امانت دار ہے، وہ خدا کے سامنے اس کا جواب دہ ہے۔ تو جب یہ تصور انسان کا ہوگا تو دولت معاشرے میں گردش کرے گی، کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، لوگوں کے دلوں میں نفرت کی جگہ محبت جنم لے گی۔ اور اسی طرح پھر جو اجتماعی زندگی میں سیاسی نظام ہے، ڈیموکریسی میں تھا دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، لیکن سیاسی نظام میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حاکم تو صرف اللہ ہے۔ جس طرح جب بر صغیر میں کوئین آف دا انگلینڈ جب حکومت کر رہی تھی تو اس کا وائس رائے یہاں پر ہوا کرتا تھا، وہ سارے نظام کو دیکھتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور ہم اس کے خلیفہ ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی جو امانت ہمیں دی ہے ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ہم انسان اسلام کو صرف انفرادی زندگی میں ہم نے اسے سمیٹ لیا ہے، اور اس کا کمپیریزن ہم دوسرے دھرموں سے، دوسرے ریلیجن سے ہی کرتے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں ہم نے باطل نظریات اور باطل نظاموں کے حوالے کر دیا ہے۔ مسجد میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں عوام الناس اکبر۔ اور اسی کانٹیکس میں اگر ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں تو ذلیل و خوار ہوں، اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا یہ حساب لگانا چاہیے، اپنی زندگیوں کا یہ حساب کرنا چاہیے کہ ہم انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کن نظاموں کے تحت کس حساب سے جی رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، نظام صرف اسلام ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13 میں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو مقبول ہے وہ اسلام ہے، اور جو کامل بھی ہے۔ تو اس گفتگو سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی، ایک چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انسان کی صرف انفرادی زندگی میں تعلیمات دیتے ہیں، تو اسلام کا موازنہ، اسلام کا کمپیریزن ہم ان ریلیجنز کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ ایک نظام کے ساتھ میں اس کا کمپیریزن ہونا چاہیے۔ دنیا کے جتنے بھی نظام اور سسٹمز ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں، کیونکہ وہ صرف اجتماعی زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اس میں بھی رہنمائی کس طرح کی اس کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ میں انکمپلیٹ نظر آتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل، ایک کامل دین ہے، کیونکہ یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی ریفرنسز بک میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں سے آپ اس کو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ وقت بہت کم تھا، یہ کم سے کم 1.5 گھنٹے کا پریزنٹیشن ہے، میں نے بہت شارٹ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب فریضہ اقامت الدین،
اسلام اور جدید معاشی نظریات مولانا مودودی کی کتاب، اسلامی سیاست پارٹ نمبر 3 مولانا مودودی کی کتاب، اسلام نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، اس میں سماجی، سیاسی، معاشی اس طرح کے نظام پر گفتگو کی گئی ہے، اور ڈاکٹر رفعت صاحب کی کتاب عصر حاضر کے پرفریب نعرے، ان کتابوں سے آپ لوگ اس ٹاپک کو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔